جز ہے، یہ سورہ فاتحہ کا بھی جز ہے، سورہ بقرہ کا بھی جز ہے، جتنی صورتیں آتی ہیں ان میں جو ہے، اس لیے پھر ان کے نزدیک جو ہے قرآن کی آیات بھی کیا ہیں؟ زیادہ ہوئی نا، قرآن کی آیات کیا ہوئی؟ زیادہ ہوئی ایٹومیٹک، یعنی وہ 113 جو ہے وہ آیات کا فرق پڑ گیا۔ 114 صورتیں ہیں، سورۃ توبہ کے شروع میں ہے ہی نہیں، سورۃ توبہ کے شروع میں نہیں ہے، تو یہ باقی جو ہے ان کے نزدیک آیات زیادہ ہیں، 113 کا یہ فرق پڑ گیا۔ ہمارے نزدیک جو ہے وہ ہم کیونکہ اس کو جز نہیں مانتے، اس لیے ایک جگہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی ہے اس کو ہم جو قرآن کا جز جو ہے وہ مانتے ہیں، اس لیے ہم جو ہے اس کو بلند آواز کے ساتھ سورہ فاتحہ کے ساتھ پڑھتے نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے نزدیک یعنی نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا جو ہے واجب نہیں بلکہ کیا ہے؟ سنت۔ کیا ہے؟ سنت ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے اس کے بہت زیادہ فضائل ہیں، علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بہت زیادہ جو ہے وہ فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ تفسیر روح البیان شریف میں بسم اللہ کے متحد ایک حدیث جو ہے وہ نقل فرمائی ہے کہ علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج پر تشریف لے کر گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں بھی تشریف لے کر گئے۔ آپ نے سنا کہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ جنت کی بھی سیر کی، حضور نے دوزخ کی بھی سیر کی۔ تو علیہ الصلوۃ والسلام جب جو ہے جنت میں تشریف لے کر گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت میں 4 نہریں دیکھی، 4 نہریں دیکھی۔ ایک جو ہے نہر جو ہے وہ پانی کی تھی، ایک دودھ کی تھی، ایک جو ہے وہ شہد کی تھی، ایک شراب طہورہ کی جو ہے وہ نہر تھی۔ تو علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبریل امین سے فرمایا، اے جبرائیل یہ نہریں آتی کہاں سے ہیں؟ یہ نہریں کہاں سے آتی ہیں؟ تو حضرت جبریل امین جو ہے ایک درخت کے نیچے جو ہے وہ ایک کمرہ تھا، وہاں پہ علیہ الصلوۃ والسلام کو لے گئے، کہا حضور اس درخت کے نیچے جو یہ کمرہ ہے یہاں سے یہ 4 نہریں پھوٹتی ہیں۔ تو علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بھئی اس کی چابی جو ہے وہ کدھر ہے؟ تو حضرت جبریل امین جو ہے ایک ساتھ فرشتہ تھا، وہ کہنے لگے حضور یہ چابی ہمارے پاس نہیں ہے بلکہ یہ چابی جو ہے وہ آپ کے پاس موجود ہے۔ علیہ الصلوۃ والسلام